يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ آج جب اسلام کی بات کی جاتی ہے تو فوراً ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کون سا اسلام؟ سنی اسلام، شیعہ اسلام، بریلوی اسلام، دیوبندی اسلام، اہل حدیث کا اسلام، اہل قرآن کا اسلام، کون سا اسلام؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے، سب سے پوچھ لیں، سب کہیں گے نہیں، اسلام تو ایک ہی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام ایک ہی تھا، ایک ہی ہے، ایک ہی رہے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام ایک ہی ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ سنیت، شیعیت، بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، یہ کیا ہے؟ یہ پارٹیوں میں تقسیم ہونا کیا ہے؟ یہ جماعتوں میں تقسیم ہونا کیا ہے؟ یہ تفرقہ کیا ہے؟ اگر مجھ سے پوچھیں تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے، حد سے تجاوز کرنا ہے، اللہ کے احکامات سے انحراف کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔